دو اس وقت انسانوں کی بڑی بڑی ہمارے پاس قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو مادی جنہیں کہا جاتا ہے، ہم عربی میں اردو فارسی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مادی لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ الہی طبقہ ہے. اچھا، مادی اور الہی سے میری مراد یہ ہے کہ مادی اس طبقے کو کہا جاتا ہے کہ جو اس بات کی قائل ہیں کہ ما ورائے کائنات کوئی ذات نہیں بلکہ مادہ ہی ابتدا ہے اور یہ مادہ ہی ختم ہو جائے گا. یعنی وہ مادہ کے قائل ہیں. اس مادہ، یہ بھی قابل وضاحت ہے لیکن میں اختصار سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یعنی وہ اصل مادہ ہی کو سمجھتے ہیں اور مادہ کے علاوہ کسی ماورا قوت کے قائل نہیں. عام طور پہ ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے، دہریہ. اور یہ دہریے یا دہریے جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو دہریہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا نہیں بلکہ زمانے نے ہی انسان کو بنایا ہے اور زمانے ہی کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا. جس طرح دوسری مشینریاں چلتے چلتے ختم ہو جاتی ہیں، ایسے انسان بھی لمبی بات ہے، پھر چھوڑ رہا ہوں، تصادفاً چل پڑا. اب چلتے چلتے یہ زندگی گزارتا ہے اور گزارتے گزارتے جب اس کے پرزے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ سیدھا ہو جاتے ہیں، تو یہ ختم ہو جاتا ہے. ماں برائے مادہ کوئی چیز نہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہیں، اس انسان کے لیے صرف مادہ ہی نہیں بلکہ مادے کے ماورا ایک ذات ہے کہ جس نے عقل و شعور سے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اپنے عقل و شعور سے جب تک چاہے گا اس کائنات کو قائم رکھے گا. جو اس مادے کے علاوہ کسی ماورائے مادہ عقل و شعور والی ہستی کے قائل ہیں، ان کو الہی کہا جاتا ہے، اور جو اس ذات کے قائل نہیں ان کو مادی کہا جاتا ہے. پریشان تو نہیں ہو گیا آپ کی کوئی طرح جو ہے، آپ میرے اپنے ہیں، ہر روز میں آپ کی خدمت عالیہ میں رہتا ہوں. یہ دو طبقات ہیں، ایک مادی اور ایک الہی. مادیوں کے پاس بندے کی اس خواہش کمال مطلق کا کوئی بھی ذریعہ نہیں کہ وہ کمال مطلق والی خواہش کو پورا کر سکے. جتنے بندے مادے کے قائل ہیں ان کے ہاں یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور اس کو پوری کرنے کا کوئی بندوبست ان کے ہاں موجود نہیں ہے. جو مادے کے قائل، مادی بندے اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. اور آپ لوگ دوست احباب بیٹھے ہیں، آپ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے، لہذا آپ بھی جو ہے وہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ انسان کہ جو مادی فکر کے حامل ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش کمال مطلق کی پوری ہو نہیں سکتی، لہذا وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اور جب مایوس ہوتے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ ان ملکوں میں جہاں پہ الہی رہتے ہیں اور ان ملکوں میں کہ جہاں پہ مادیوں کا غلبہ ہے، جہاں پہ مادیوں کا غلبہ ہے، وہاں پہ خودکشی کی ریشو زیادہ ہے، اور جہاں پہ الہیوں کی زیادہ قوت ہے، جہاں پہ الہی زیادہ رہتے ہیں، وہاں خودکشی کم ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو
ان میں ہوتی ہے کہ جو دین کو سمجھتے نہیں. جو دین کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی خودکشی کی طرف مائل نہیں. بڑی بادشاہ کی بڑی مہربانی آپ کی. میں نے تمہید جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بیان کر لی ہے. یہی یہ بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ الہی خودکشی نہیں کرتا، مادی خودکشی زیادہ کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ہاں کمال مطلق کا حصول جو ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں، اور الہی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس کمال مطلق ہے. جتنا اس سے تعلق بڑھتا جائے گا اتنا اس بندے میں کمال مطلق آتا جائے گا. ماشاءاللہ. یعنی بنیادی جو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو الہی ہے نا، اللہ ایک سہارا ہے ان کے پاس، اور اللہ ایسی ذات ہے کہ ہر قسم کا کمال اس ذات توحید میں پایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی قسم کا کمال بھی جو ہے اس کو حاصل کروں تو اسے جو ہے وہ اس ذات سے اپنا تعلق جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، اس ذات کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اور ہمارے مذہب کی تو یہ خصوصیت ہے کہ ہم ہر کام قربتاً الی اللہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہماری خواہش ہی یہ ہے کہ ہم کمال مطلق کی طرف آگے بڑھیں. قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح قدحا فملاقیہ. اے انسان تو دن بدن اللہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. اگر تسلسل سے تو اسی طرح آگے بڑھتا رہا تو تجھ میں تشبہ صفات خداوندی پیدا ہو جائے. گویا تو جو ہے اس کمال مطلق کے حصول کے قریب ہوتا جائے گا. میں نے کل یا پرسوں ایک مجلس میں فاتحہ کی مجلس میں عرض کیا تھا. اب دوبارہ آپ کی خدمت عالیہ میں یہاں پہ جملہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مجھے اندازہ ہے وقت بھی میرے پاس کم ہے، میں نے اس وقت میں رہتے ہوئے یہ بات عرض کرنا ہے. اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. لوگ نبی کے پاس آئے، نبی کی خدمات تھیں. پہلے انبیاء کے پاس بھی لوگ آتے رہے اور پوچھتے رہے اے نبی اللہ کیا آپ کے اس کار رسالت پہ آپ کوئی اجر چاہتے ہیں؟ تو سارے نبی یہ کہتے رہے کہ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا. لیکن محمد مصطفیٰ کی امت نے جب یہ تقاضا کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو آپ کی خدمات کے بدلے میں کوئی اجر دینا چاہتے ہیں، ابھی نبی خاموش تھے کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور بھیج کے کہا اے میرے پیارے ان اپنے ماننے والوں کو کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مگر یہ کہ میری قربا سے مودت کرنا. اچھا یہ بات آپ جانتے ہیں میں بے ربط باتیں نہیں کیا کرتا، میری بات میں ایک ربط ہوتا ہے. میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اب ربط جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. رب کعبہ کی قسم یہ پکی بات ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہمیشہ کمال سے ہو جایا کرتی. وضاحت تو میں نہیں چاہتا. یہ محبت جو ہے وہ کی نہیں جاتی، یہ کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ محبت جہاں کمال ہونا وہاں بندہ خود کھینچتا چلا جاتا ہے، وہاں خود بندہ اس سے محبت کرتا ہے. علم ہو تو عالم کی طرف علماء بڑھیں گے، انجینئر ہو تو انجینئروں میں اگر وہ کمال رکھتا ہے تو انجینئر اس کی طرف بڑھیں گے، وکیلوں میں اگر کوئی ماہر ہے تو وکیل اس کی طرف آگے بڑھیں گے، اس سے محبت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال کی طرف بندہ فطرتاً بڑھتا ہے، کرتا نہیں بلکہ اس کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے، ہو جاتی ہے.
اب میں عرض کروں یہ سفلی محبت جسے کہا جاتا ہے، یہ بھی عام طور پہ حسن کا کمال ہو تو بندے کو اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے کہ جس میں حسن پایا جائے۔ میرے دوستو، یہ محبت چھوٹا درجہ ہے، لیکن یہ بھی کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ لیکن مودت اس محبت سے بھی بالا تر چیز کا نام ہے۔ مودت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جہاں محبتیں ختم ہو جائیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جہاں پہ محبتیں ختم ہو جائیں، کائنات میں بڑی مہربانی آپ کی، ماں سے جو ماں کی محبت اولاد سے ہوتی ہے نا، اس سے بڑی محبت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بڑی بادشاہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ویسے تو والدین کی، لیکن والدین میں سے بھی ماں کی محبت ایک ایسی فطری محبت ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، جس میں